ویلنٹائن ڈے جس اعتبار سے منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہمارے لیے حدود کا تعین کر دیتا ہے کہ یہ دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنی خوشیاں بھی منا سکتے ہیں، اپنی تفریح کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ٹرپ پلان بھی کر سکتے ہیں، ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم کہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ ود احمد۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پتوں کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ غوثیہ عیدگاہ میں، اور میرے ساتھ موجود ہے مولانا احسن معینی صاحب۔ آئیے ناظرین سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر ویلنٹائن ڈے کیا ہے، ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کب ہوئی اور اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جو اسے پھیلا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا، میرے لیے آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکالا۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے پیغام آپ پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کو دین اور اسلام کا صحیح پیغام پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت عزتوں سے نوازے اور آپ کے اس چینل کو اللہ پاک بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ویلنٹائن ایک شخص کا نام تھا، کسی جرم کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو جیل میں منتقل کیا گیا، اس کے لیے پھانسی کا آرڈر ہوا، اور وہ جیلر جو تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس ویلنٹائن کو محبت ہو گئی، لیکن وہ ناکام ہوا، اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا، بالآخر اس کو پھانسی کے لیے جانا پڑا۔ تو جاتے ہوئے اس نے ایک خط لکھا جیلر کی بیٹی کے نام، تمہارا ویلنٹائن۔ 14 فروری کا دن تھا۔ تو اس میں جو کچھ میں نے پڑھا اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اسی مناسبت سے یہ شروع تو ہوا تھا غیر مسلم کنٹریز میں، غیر مسلموں کے ہاں، جن کا اسلام سے یا دین سے، کسی بھی دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ پھیلتا بالآخر اسلامی ممالک تک بھی پہنچ گیا، اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بڑے شہروں میں یہ سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر حقیقت حال سے دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اسلامی تہوار بھی نہیں کہا جا سکتا، علاقائی ثقافتی تہوار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی بھی پہلو اس کے جائز ہونے کا تلاش کر لیں، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں اور درست نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کو اس طرح کی خرافات سے پاک اور صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے۔ قرآن مقدس کا جو پیغام ہے ہمارے لیے، اس موقع پر میں وہ ضرور جو ہے اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلائیں، ایمان والوں میں بے حیائی کی اشاعت کریں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اب بے حیائی پھیلانے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں، معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے فحش اور اس طرح کی لغو بیہودہ چیزیں عام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا ایسی کوششوں کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی روح سے وہ اچھے لوگ نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں ان کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کو ضرور سوچنا ہے، اور جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی ریاست ہے، یہاں رہنے والے مسلمانوں کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس طرح کی بیہودہ باتیں ہمارے معاشرے میں رائج نہ ہوں۔ اگر کہیں رائج ہو رہی ہیں تو اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا دائرہ کار ہے، جتنا اختیار ہے کسی شخص ایک پاکستانی کے پاس، تو اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرے کہ معاشرے سے اس چیز کو روکے۔ یہاں ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا آسان الفاظ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے 3 درجات ارشاد فرمائے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی برائی ہوتی ہوئے دیکھیں، کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام سامنے آئے تو اس کو اپنے زور بازو سے، طاقت سے اس کو روکا جائے۔ اگر کسی شخص کے اندر طاقت نہیں کہ وہ زور بازو سے، قوت سے اس کو نہیں روک سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی زبان سے تو اس کو برا کہے، زبان سے تو منع کرے۔ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا
تو پھر کم از کم اپنے دل کے اندر تو اس برے کام کو برا جانے۔ یہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اس کے بعد کوئی چوتھا درجہ نہیں۔ معاشرے کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ چھوڑیں جی، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں۔ ایمان کے 3 درجات ہیں، 3 درجات میں سے کسی نہ کسی ایک درجے پر ایک مومن مسلمان کو ہونا چاہیے۔ طاقت کا استعمال، چونکہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں تو طاقت کے معاملات کو ہر شخص اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ریاست ہے، ریاست کے قوانین ہیں، تھانے کچہریاں، ایک سسٹم ہے، سارا عدالتی نظام ہے، وہ تو اسی کے مطابق ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اس زبان کو جب ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس زبان کو دین اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کریں تو یقیناً اس زبان سے جو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں، تو وہ اچھی باتیں جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہوں گے معاشرے کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے، تو یقیناً اس زبان کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا ان چیزوں کا جو ہم نے زبان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ طاقت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ صرف دل ہی دل سے اس چیز کو برا منایا جائے، برا تصور کیا جائے۔ اسلام مکمل دین ہے، حسین دین ہے، اس کے احکامات حسن سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسلام ایک خوشی دینے کا نام ہے، خوشی پھیلانے کا نام ہے، لیکن ہر وہ خوشی کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے اسلام کے کسی قانون کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، اسلام اس چیز کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ویلنٹائن ڈے جس اعتبار سے منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر رشتوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور اس میں جن سے جو ہے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، جن کو بے پردہ دیکھنے کی اجازت نہیں، ان کو پھول اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ محبت بڑھانے کا سلسلہ ہے۔ اسلام ایسی اس قسم کے خرافات اور اس قسم کے محبتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ہمیشہ احترام کیا جائے، اس رشتے کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے یا اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے صرف 14 فروری کا ہی انتظار نہ کیا جائے۔ ہر دن ہر رات جو ہے یہ دن یہ خوشیوں کا ہے، اسلام نے ہمیں خوشیاں ہی عطا فرمائیں۔ میں تو یہی پیغام دوں گا اس دن کی مناسبت سے کہ جو مسلمان جانتے ہیں کسی دوسرے مسلمان کے متعلق کہ وہ اس خرافات میں منتقل ہو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو اپنا ایمانی فریضہ ادا کرتے ہوئے اس کو منع کریں اور اس کی خرافات اس کے سامنے رکھیں کہ یہ بے حیائی ہے، بیہودہ ایک حرکت ہے کہ جس کی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی ہے۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ نہ ہی کوئی اسلامی تہوار ہے نہ ہی مذہبی تہوار ہے، تو میں نے اکثر ہی دیکھا کہ پاکستان میں بھی اکثر یونیورسٹیز میں جو لڑکے لڑکیاں ویلنٹائن ڈے کو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اس طریقے سے مناتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی مذہبی تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے۔ انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر تو کسی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو جو کچھ بھی کرتا رہے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اسے ضرور جواب دینا ہوگا، لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو پھر اس طرح کی حرکتیں اور باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہمارے لیے حدود کا تعین کر دیتا ہے کہ یہ دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ اپنی خوشیاں بھی منا سکتے ہیں، اپنی تفریح کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ٹرپ پلان بھی کر سکتے ہیں، ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم کہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور ہم اپنی تہذیب میں اور ثقافت کے طور پر اختیار کرنا چاہیں غیر مسلموں کی چیزوں کو، اور بالخصوص وہ چیزیں کہ جو بے حیائی کی طرف منتقل کرنے والی ہیں، تو بحیثیت مسلمان ایک صاحب ضمیر شخص جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر جس کا سلامت ہوتا ہے، وہ اس چیز کو کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جن کو نہ اپنے رشتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے معاشرے کے اچھا ہونے کی پرواہ ہوتی ہے، ان کے دن کہیں راتیں کہیں۔ ہم مسلمان، ہمیں قرآن و حدیث کے احکام کا ہی پابند رہنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ مغربی تہوار ہے۔ یہ مغربی جو لوگ ہیں ان کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسین کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔